یوں تو سلاسل اربع کے مشائخ اعظام اور صوفیاء کرام کی خدمات بے حد و بے حساب ہیں، مگر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مردان حق اور مردان کار نے اپنے سوز باطنی و ایمان و ایقان کی لافانی و لاسانی شمع جلا کر تیرہ ہوتار دلوں میں نور عرفان کی جو روشنی بھری، اس کی مثال ناپید ہے۔ یہی وہ نفوس مطمئنہ ہیں جن کو اپنا غم نہیں ہوتا، بلکہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کا غم ہوتا ہے۔ یہ لوگ مومن، متقی اور اہل و عشق و وفا کے بندے ہوتے ہیں، جن کے دم قدم سے اسلام کی بہاریں، معاشرے میں سکون اور زہد و تقوی میں استحکام ہوتا ہے۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے انفاس طیبہ سے نبض ہستی تبخ آمادہ ہے، جن کی عظمت کے غلغلے آسمانوں میں بپا ہیں، جن کی رفعتوں کے ترانے شرق و غرب میں گونج رہے ہیں، جن کی شوکت کے ڈنکے اکناف عالم میں بجتے ہیں۔ یہ کائنات کی رونق و شان ہیں، ان کے دم قدم سے عشاق کے قافلے جانب منزل رواں دواں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک بزرگ اپنی ذات ستودہ صفات میں ایک انجمن، ایک ادارہ اور ایک انسٹیٹیوٹ تھا۔ ان کی خانقاہیں نہ صرف علوم ظاہری کی یونیورسٹیاں تھیں، بلکہ تہذیب و اخلاق اور تزکیہ نفس کی تربیت گاہیں بھی تھیں۔ ہر قسم کے جرائم کے عادی، اخلاقی کوتاہیوں کے مرتکب اور ضمیر کے مجرم ان گرامی ہستیوں کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتے تو صرف نگاہ فیض اثر سے ہی ان کی کیفیت و حالت اور تقدیر بدل جاتی، دل بیدار ہو جاتے اور کایا پلٹ جاتی۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دوسرے سلسلوں کی نسبت اتباع سنت کا کچھ زیادہ ہی اہتمام کرتا ہے، کیونکہ تصوف نام ہی ظاہر و باطن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا ہے۔ حضرت شیخ محمد عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، اے عارف، جب تک اپنے اقوال و اعمال و احوال میں بغیر کمی و بیشی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اور شریعت رفیعہ کی پیروی نہ کرے گا، بلا شبہ تو مقبولوں اور واصلوں کے زمرے میں نہ ہوگا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طریقت و شریعت ایک دوسرے کے عین ہیں، بال برابر بھی ان دونوں میں فرق نہیں۔ جو چیز شریعت کے خلاف ہے وہ مردود ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں نسبت صدیقی کا ظہور ہے۔ معاملات صدیقی کی وجہ سے یہ سلسلہ اقرب الطرق اور سہل الوصول ہے۔ افضل البشر بعد از انبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت ابراہیمی تھی، اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمنیت کبریٰ حاصل تھی۔ اس لیے اس نسبت کا فیض القاء سینہ بسینہ ہے، جو سالار طریقت حضرت شاہ نقشبند خواجہ سید محمد بہاء الدین المعروف شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے شائع ہوا اور نسبت معیت روشن و حویدہ ہوئی۔ حضرت خواجہ سید محمد بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ تک ذکر خفی کو ذکر جہری کے ساتھ جمع کرنے کا رواج تھا، لیکن جب حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ عبد الخالق الدوانی رحمۃ اللہ علیہ سے بطریق اویسیت مستفیض و مستفید ہوئے تو آپ نے دوبارہ اس سلسلے میں ذکر خفی کو جاری کیا۔ تصرف و جذبہ طریقہ نقشبندیہ میں ایک واسطہ اور بنیاد ہے، اور سنت کا اتباع، بدعت سے اجتناب، عزیمت کو رخصت پر ترجیح دینا، اخلاق بد سے دور رہنا اور اچھے اخلاق و فضائل سے مزین ہونا طریقہ نقشبندیہ کی بنیاد ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ایسا روشن چراغ ہے کہ جس کی روشنی میں درخشانیوں اور تابانیوں کے باعث صراط مستقیم منور ہے۔ اس سلسلے کے شاخ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سید محمد بہاء الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن سے یہ سلسلہ منسوب ہے،
حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو الحسن خقانی، حضرت علاء الدین عطا، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی، حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی، اور مجاہد ملت مولانا عبد الستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہم، ان کا عمل، ان کی فکر، ان کے نظریات اور ان کا وجود مسعود دین اسلام کی حقانیت کی روشن دلیل ہے۔ ان کی اقتداء و پیروی عین ہدایت اور سعادت ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی تو نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔